بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کی خاصیات پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے آج ہم باب افعال کی خاصیات شروع کریں گے۔ باب افعال کی 15 خاصیتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے تعدیہ، یعنی جو مجرد میں لازم باب آتا ہے کہ اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ افعال میں متعدی ہو جاتا ہے، یعنی اسے مفعول کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور دوسرا، اگر وہاں متعدی بیک مفعول ہے، اگر وہاں اس کو ایک مفعول چاہیے تھا تو جب باب افعال میں آ جائے گا تو یہاں متعدی با 2 مفعول ہوگا، یعنی 2 مفعول اسے چاہیے ہوں گے۔ دونوں کی مثال دی ہے پہلے کی کہ جو مجرد میں لازم تھا، جیسے حفرت نہرن، میں نے نہر کھودی، اور احفرت زیدن نہرن، میں نے زید سے نہر کو کھدوایا۔ یہ اسی دوسرے کی مثال بنتی ہے کہ پہلے ایک مفعول تھا مجرد کے اندر، جب مزید فی میں آیا تو 2 مفعول ہیں۔ علمت زیدن فاضلا، یہ وہ ہے کہ اس کے مجرد کے اندر 2 مفعول آتے ہیں۔ علمت، علم یعلم، اس کے 2 مفعول آتے ہیں، افعال قلوب میں سے ہے۔ جب اسے ہم متعدی کریں گے تو اس کے 3 مفعول آ جائیں گے باب افعال میں آ کر۔ اعلمت زیدن امرا فاضلا، میں نے زید کو جتلایا کہ امر فاضل ہے، یہاں پہ 3 مفعول اس کے آ گئے۔ جو پہلا جزء ہے قاعدے کا کہ جو مجرد میں لازم ہے افعال میں متعدی ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال جیسے کاروما لازم باب ہے، کاروما زید زید باعزت ہوا۔ تو اسی کو اگر ہم افعال میں لے کے چلے جائیں، اکرم زیدن، زید نے عزت کی خالدن، خالد کی، تو مجرد میں لازم تھا، باب افعال میں جا کر متعدی ہو گیا۔ دوسری صورت ہے، دوسری خاصیت ہے تحسیر، یعنی کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ ماخذ کا مطلب ہے معنی مصدری، جیسے اشرقت النعل، میں نے جوتی شراک دار بنا دی، تسمے والی بنا دی۔ تو اشرقت اس میں معنی مصدری تسمے کا آتا ہے، تو جوتے کو وہی معنی مصدری والا بنا دیا، یعنی تسمے والا بنا دیا۔ تو تسییر یعنی کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا، جیسے اشرقت النعل، شراک ماخذ ہے بمعنی تسمہ، تو اب جوتے کو وہی ماخذ یعنی معنی مصدری جو تھا وہ جوتے کو مل گیا۔ ایسے ہی الحم زید، زید صاحب لحم ہوا، گوشت والا ہوا، تو اس کے اندر لحم گوشت کا مفہوم تھا، وہ زید کو مل گیا۔ اطفلت ہندن، ہند طفل والی ہوئی، بچے والی ہو گئی، تو اب طفل وہ ہند کو مل گیا۔ تیسری خاصیت ہے الزام، یعنی متعدی سے لازم بھی کر دیتا ہے یہ باب۔ جیسے پہلی خاصیت تھی کہ لازم سے متعدی کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ متعدی کو بسا اوقات لازم بھی کر دیتا ہے۔ جیسے احمدہ زیدن، زید قابل تعریف ہوا، حالانکہ احمدہ باب افعال ہے، متعدی ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی اس کی خاصیت ہے کہ اس کو لازم کے معنی میں کر دیتا ہے۔ نمبر 4، تعریض، یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ فاعل کا مفعول کو، یعنی آسان ہم یوں کریں کہ فاعل جو ہے وہ مفعول کو اٹھا کر کے ماخذ کی جگہ یعنی معنی مصدری کی جگہ لے جاتا ہے۔
یعنی جہاں معنی مصدری واقع ہو رہا ہے وہاں مفعول کو وہ لے کے جاتا ہے. جیسے ابعت الفرس، میں نے گھوڑے کو بے کی جگہ لے گیا، میں گھوڑے کو بے کی جگہ، تجارت کی جگہ لے کے گیا. تو اب ابعتو کے اندر بے کی جگہ بے کا مفہوم ہے، تو گھوڑا جو مفعول ہے الفرس، اس فرس کو وہ بے کی جگہ لے گیا، اور بے وہ معنی مصدری ہے، یعنی معنی مصدری کی جگہ لے گیا. اور ابعتو کا ماخذ بے ہے. پانچویں خاصیت ہے وجدان، یعنی کسی شے کو ماخذ کے ساتھ موصوف پانا. ماخذ یعنی معنی مصدری کے ساتھ موصوف پانا. جیسے ابخلت زیدن، میں نے زید کو بخیل پایا. تو اب خلطو کے اندر بخل کا مفہوم ہے، تو زید اس صفت کے ساتھ متصف ہو گیا، تو زید گویا موصوف ہو گیا اب خلطو میں جو بخل ہے اس صفت کے ساتھ. تو کسی شے کو ماخذ یعنی معنی مصدری کے ساتھ موصوف پانا. فائدہ، ماخذ اگر لازم ہے تو مدلول کو صیغہ فاعل سے ادا کریں گے. مدلول یعنی جو اس کا مفہوم ہے اسے صیغہ فاعل سے ادا کریں گے. جیسے اب خلط زیدن کہ اس کا ماخذ بخل لازم ہے، یعنی جو بخل کا لفظ ہے وہ لازم ہے. اب اس بخل کے ساتھ جب ہم زید کو متصف کر رہے ہیں کہ زید کے اندر وہ بخل ہے، وہ معنی مصدری ہے بخل والا، تو زید کو پھر ہم بخیل کہیں گے. اور بخیل یہ فاعل کا صیغہ یہاں فرما رہے ہیں، تو دراصل فاعل یا صفت مشبہ یہ قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ فاعل کہہ لیں یا صفت مشبہ کہہ لیں. صفت مشبہ کہہ لیں تو زیادہ واضح. تو مطلب ہوگا کہ زید بخیل ہے. تو لکھتے ہیں ماخذ اگر لازم ہے تو مدلول کو صیغہ فاعل سے، جیسے یہاں صفت مشبہ کے صیغے سے ادا کریں گے. جیسے میں نے بخیل پایا زید کو، تو زید یہ مدلول ہے، یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ اس کا ماخذ بخل لازم ہے اب خلطو کا، اس لیے مدلول جو ہے بخیل ہوگا. اور اگر ماخذ متعدی ہے تو مدلول کو صیغہ مفعول سے بیان کریں گے. جیسے احمدتہ، میں نے اس کو محمود پایا. تو اب احمدتہ متعدی ہے، اس میں ماخذ حمد متعدی ہے، اس لیے مدلول محمود ہوا. یعنی جس کے لیے بولا جا رہا ہے اس کو کہا جائے گا وہ محمود ہوا، یعنی اس کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں. چھٹی خاصیت ہے سلب. سلب یعنی کسی شے سے ماخذ کو دور کرنا، کھینچ لینا، نفی کر دینا. اور سلب کی دو قسمیں ہیں. اگر فعل لازم ہے تو سلب فاعل سے ہوگا. جیسے اقسط زید، اقسط اس میں قسوط کا مفہوم ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ظلم. تو اقسط زید، زید نے اپنے نفس سے قسوط کو یعنی ظلم کو دور کیا. قسوط کا معنی ظلم کو دور کرنا، قسوط کا معنی ہے ظلم، لیکن اقسط باب افعال کے اندر آ گیا تو معنی ہوا ظلم دور کرنا، یعنی اسی سے سلب کر لیا گیا. تو فاعل سے وہ معنی سلب ہو گیا کہ زید سے ظلم دور ہو گیا. اور اگر فعل متعدی ہے تو سلب مفعول سے ہوگا. جیسے شکا و اشکیتہ، یعنی اس نے شکایت کی تو میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا. اب اشکیتہ یہ باب افعال ہے، اور اس میں اشکیتہ
کے اندر شکایت کے معنی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، ختم کر دیا۔ نمبر 7، اعطائے ماخذ، یعنی ماخذ کا دینا، ماخذ عطا کرنا، معنی مصدری دینا، جیسے اشویتہ، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا۔ اب اشویت اس کے اندر بھوننے کا مفہوم ہے، تو وہی جو معنی مصدری ہے گوشت بھوننا، تو اس گوشت کو دے دیا بھوننے کے لیے، تو ماخذ دے دیا دوسرے بندے کو۔ اور اگر اس کا ہم یوں ترجمہ کریں اور یہ کہنا کہ میں نے اس کو بھنا ہوا گوشت دیا، یہ غلط ہے۔ اور اگلی بات، اقطعتہ قضبانا، جمع قضیب بمعنی شاخ، تو اس میں معنی ہوگا میں نے اس کو شاخیں تراشنے کی اجازت دی۔ اس میں دیگر کتب میں حق کے ماخذ سے تعبیر کیا جاتا ہے اقطعت والی مثال کو، کہ حق کے ماخذ دوسرے کو دینا، ماخذ کا حق دینا، ماخذ کی اجازت دوسرے بندے کو دینا۔ تو اقطعت جیسے میں نے اس کو شاخیں تراشنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ہے نمبر 8، بلوغ، یعنی ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، جیسے اصبح زید، زید صبح کے وقت پہنچا، تو اصبح کا ماخذ معنی مصدری صبح کا وقت ہے، تو زید صبح کے وقت میں پہنچا یعنی اس ماخذ میں پہنچا، معنی مصدری جو تھا۔ یہ بلوغ زمانی ہے، یعنی اس کے اندر وقت زمانے کا مفہوم ہے کہ زید اس وقت کے اندر پہنچا ہے۔ اور آرا کا امر ملک کے عراق میں داخل ہوا، یہ بلوغ مکانی ہے، یعنی اس کے اندر مکان کا مفہوم ہے، جگہ کا مفہوم ہے کہ عراق پہنچ گیا۔ عشرت دراہم، دراہم 10 تک پہنچے، اب عشرت 10 کا مفہوم رکھتا ہے، تو دراہم اس معنی مصدری کو یعنی 10 کو پہنچ گیا، یہ بلوغ عددی ہے، یعنی عدد کا پہنچنا۔ نمبر 9، سیرورت، اس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، کسی شے کا صاحب ماخذ ہو جانا، جیسے البنت الناقہ، اونٹنی دودھ والی ہو گئی۔ اب البنت کا ماخذ معنی مصدری دودھ کا مفہوم آتا ہے، تو اب اونٹنی جو ہے وہ دودھ والی یعنی ماخذ والی ہو گئی۔ یہاں لبن ماخذ ہے دودھ، اور ناقہ صاحب ماخذ ہو گئی، ماخذ والی ہو گئی۔ نمبر 2، ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہو، جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہو، جیسے اجرب الرجل، ایک شخص خارشی اونٹوں کا مالک ہوا، تو اب یہ آدمی اجرب، یہ جرب سے ہے، اس کا ماخذ معنی ہے خارش کا ہونا، تو یہ آدمی اس ماخذ کی صفت جس چیز کے اندر پائی جا رہی ہے یعنی اونٹوں کے اندر، ان کا مالک ہو گیا۔ تو ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہو، جیسے یہ ان اونٹوں کا مالک ہو گیا جن کے اندر وہ جرب یعنی خارش والی صفت پائی جاتی ہے۔ اس میں جرب ماخذ ہے اور اونٹ میں جرب کی صفت پائی جاتی ہے، اور رجل جرب والے اونٹ کا مالک ہے، یعنی آدمی خارش والے اونٹ کا مالک۔ نمبر 3، ماخذ میں کسی چیز کا صاحب ہونا، یعنی ماخذ میں کسی چیز والا ہونا، جیسے اخرفت الشاۃ، بکری موسم خریف میں صاحب بچہ یعنی بچے والی ہو گئی، تو اب بکری جو ہے وہ اخرفت یعنی ماخذ ہے موسم خریف، اس میں بچے والی ہو گئی۔ 10 نمبر ہے لیاقت، لائق ہونا، یعنی کسی شے کا مدلول ماخذ کے لائق اور مستحق ہونا، کسی شے کے مدلول کا، جیسے علام الفرع، سردار کا قابل اور مستحق کے ملامت ہو گیا، تو
تو یعنی اس ماخذ جو علام کے اندر ہے جو کہ ملامت ہے اس کا وہ مستحق ہو گیا۔ نمبر 11 ہے حینونت۔ حینونت وقت سے ہوتا ہے، حینہ جیسے عربی میں بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، جیسے احصد الزرع، کھیتی کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ اس میں ماخذ حصاد ہے جو کہ کھیتی کٹنے کا مفہوم رکھتا ہے، تو یعنی کھیتی اس ماخذ کے وقت کو پہنچ گئی، کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ نمبر 12 ہے مبالغہ، یعنی ماخذ کو کثرت مقدار یا کیفیت میں بیان کرنا، جیسے اسمرن نخلو، درخت خرما یعنی کہ کھجور کے درخت میں بہت پھل آیا، اور اسفر صبح، صبح خوب روشن ہو گئی، تو یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے اور پچھلے میں مقدار بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 13 ابتدا، یعنی کسی فعل کا ابتداءً باب افعال سے اس معنی میں آنا کہ جو مجرد میں نہ پائے جاتے ہوں، یعنی کہ اگر ہم اسی لفظ کو وہ معنی مجرد سے لینا چاہیں تو مجرد سے وہ باب آتا ہی نہیں ہے، تو پھر افعال کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے اشفقہ، ڈر گیا۔ مجرد میں شفقت آتا تو ہے لیکن ڈرنے کے معنی میں نہیں آتا، وہاں بمعنی مہربانی مستعمل ہے، یعنی مہربانی کے معنی میں آتا ہے، جیسے شفیق مجرد میں استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے شفقت کے مفہوم میں۔ اور اقسامہ، قسم کھانا، اس نے قسم کھائی۔ مجرد کے اندر اگر ہم قاسمہ سے باب بنائیں بھی صحیح تو وہاں پہ تقسیم کا معنی دیتا ہے، تو وہاں بمعنی تقسیم مستعمل ہے، اس لیے پھر باب افعال میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 14 موافقت مجرد و فعل و تفعل و استفعل، کہ باب افعال جو ہے اس کی موافقت ہو جاتی ہے مجرد کے ساتھ بھی۔ مطلب موافقت کا مطلب یہ ہے کہ باب افعال کے اندر اس لفظ کا جو معنی ہے وہی اگر ہم مجرد میں لے کے چلے جائیں وہی معنی ہے، تو یہ موافقت ہو گئی مجرد کے ساتھ بھی۔ اور اسی طریقے سے دوسری موافقت باب فعل سے ہے کہ چاہے اس کو افعال سے پڑھیں تو بھی وہی معنی، فعل یعنی باب تفعیل پہ لے جائیں تو بھی وہی معنی۔ تیسری موافقت اس کی تفاعل سے بھی ہے کہ ادھر بھی وہی معنی ہے اور باب تفاعل میں بھی، اور استفعل میں چوتھی موافقت اس کی آتی ہے کہ وہاں پہ بھی اس لفظ کا وہی معنی ہوتا ہے اور ادھر بھی۔ تو پہلی مثال یعنی جب یہ مجرد کے موافق ہو، یعنی یہ 4 موافقتیں بیان کی ہیں۔ دجل لیلو، یہ دجا باب جو ہے وہ مجرد سے ہے اور باب افعال سے ادجا آ گیا، ادجایو سے، دونوں باب مجرد اور مزید معنی میں متفق ہیں، یعنی رات تاریک ہو گئی۔ دوسری مثال اکفرہ و کفرہ، اکفرہ باب افعال سے، کفرہ باب تفعیل سے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہے کہ اس کو کفر کی طرف منسوب کیا، اس میں خاصیت نسبت کی ہے کہ منسوب کر دیا اس کو۔ تیسری مثال ہے اخبیتہ و تخبیتہ، میں نے جامع کو خیمہ بنا لیا، تو پہلا باب افعال سے اخبیتو، تخبیتو باب تفاعل سے، اس میں خاصیت اتخاذ کی ہے یعنی بنا لینے کی۔ چوتھے کی اعظمتہ و استعظمتہ، پہلا افعال سے دوسرا باب استفعال سے، معنی ایک ہے میں نے اس کو بزرگ گمان کیا، اس میں خاصیت اسبان کی ہے یعنی گمان کرنا۔ نمبر 15 ہے آخری خاصیت اس کی، مطابقت فعل مجرد اور فعل مزید فی، یعنی اس کی مطابقت ہوتی ہے فعل مجرد سے بھی اور فعل با مزید فی سے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی فعل اور فعل کے بعد افعل کا باب آ جاتا ہے، پہلے فعل کا آ جائے گا کوئی، پھر اس کے بعد یا پھر باب فعل آئے گا
اس کے بعد باب افعال یعنی باب افعال آ جاتا ہے. وہ کس چیز کے لیے؟ اس لیے کہ اس غرض سے آنا کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا. جیسے آگے مثال سے واضح ہوگا، کببتہ، یہ مجرد کی مثال ہے. اس کے بعد فاکبا اصل میں اکببا تھا، ایک باب افعال کی مثال ہے کہ میں نے اس کو اوندھا گرایا. اب باب افعال آ رہا ہے کہ ہاں جی پس وہ اوندھا گر گیا. تو جو مفعول تھا کہ فاعل کہہ رہے کہ میں نے اس کو اوندھا گرا دیا مفعول کو، باب افعال آگے یہ بتا رہا ہے کہ ہاں واقعتاً فاعل نے جو اس کو اوندھا گرایا تھا وہ واقعتاً گر گیا ہے. یہ بتانے کے لیے باب افعال آیا. دوسری مثال ہے بشرتہ فابشرا، میں نے اس کو خوشخبری دی تو پس وہ خوش ہو گیا، یعنی اس پر اس فاعل کا اثر ہو گیا. فائدہ خاصیت مطابقت میں افعل لازم ہوگا، اگرچہ فی نفسی ہی یہ باب متعدی ہے، لیکن جب اس مطابقت میں آئے گا تو اس وقت یہ باب لازم استعمال ہوگا. تو یہ باب افعال کی مکمل 15 خاصیات ہم نے پڑھ لی ہیں، جو بظاہر تو پیچیدہ ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو تسلی سے اور تفصیل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر انشاءاللہ ہم باب تفعیل کی خاصیات شروع کریں گے.